جی ٹی وی میں مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ کابل غزہ کی جنگ اپنی جگہ، لیکن اسلام آباد میں ایک بہت بڑی آئینی لڑائی یا جنگ کی سی کیفیت ہے۔ اس سے پہلے کبھی ججوں کو یعنی جوڈیشری کو اتنا تقسیم نہیں دیکھا گیا۔ یہ پرانی روایت کے جج فیصلوں میں بولتے تھے، اب بیانوں میں بولتے ہیں، بلکہ خط لکھتے ہیں اور ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ اب جو ایک بار پھر جو لائف دکھایا جا رہا ہے، شاید ایک اچھی بات ہے کہ تھوڑا بہت زبان بیان کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جن مقاصد کے لیے حکومت نے قائم کی کمیشن، وہ اب ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے کہ اب میں نے کہا نا کہ باقاعدہ طور پر بینچیں تقسیم ہو گئی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی اب یہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کون سی عدالت جو ہے وہ 26ویں ترمیم سننے کی مجاز ہے، اور زیادہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ آخر فل کورٹ یعنی فل بینچ کیوں نہیں بٹھائی جا سکتی 24 لوگوں کی۔ ایک پرانے سینئر لائر اکرم شیخ صاحب نے بھی کل اس پہ دلائل دیے، آج بھی یہ دلائل کا سلسلہ جاری رہا، اور کہا جاتا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پر سماعت ترمیم کے بعد آئین بن چکا ہے۔ پھر بھی ان کا کہنا تھا جسٹس ہلالی کا کہ کیا آئینی ترمیم ہمیں معطل کرنا پڑے گی، اور پھر 191 اور 180 کے جو حوالے دیے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس پوری جو مکالمہ ہو رہا ہے ججز کے درمیان، اس میں اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑے سینئر جج کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارا تحمل دیکھیں کہ ہم مسلسل بیٹھے ہیں اور یہاں جھوٹ سن رہے ہیں۔ میرے ساتھ بڑے سینئر لائر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب، آخری یہ جو میرے خیال میں جو ملا ہے، اس لیول پر بحث آ گئی ہے، اس لیول پر لڑائی آ گئی ہے، اس لیول پر مفادات آ گئے ہیں، تقسیم ہو گئی ہے کہ جسٹس امین جیسے تحمل مزاج جج کو رہنا پڑا کہ ہم یہاں جھوٹ سن رہے ہیں۔ تو کون جھوٹ بول رہا ہے زبیری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا دیکھیں، میں بھی ذرا تحمل سے ہی بات کروں کیونکہ میں خود بھی وکیل ہوں، میں نے بھی اس میں اپنے دلائل پیش کر چکا ہوں، تو ذرا کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو اس کے لیکن میں آج کورٹ میں میں نے شاید مس کیا، میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہ اس طرح کی بات کی جسٹس امین الدین نے کہ جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں، وکیل تو صرف اس پہ جو یہاں تو بحث صرف قانونی نقطوں پہ ہو رہی ہے، تو اس میں سچ اور جھوٹ کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، یعنی ان کا قانونی اشارہ دلائل ہو سکتا ہے آپ کی طرف نہیں ہو، بس جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ وکلا کو نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمارا جی تحمل دیکھیں کہ ہم مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں۔ تو سوری تو سے جو ججوں کے درمیان آرگومنٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی تو بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ نام لے کر یہ تک کہا جا رہا ہے نا کہ اگر آئینی ترمیم ختم ہو گئی 26ویں تو پھر شاید چیف جسٹس بھی نہیں رہے، اور ایک دیکھیں جج دوسرے یہ جج کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں ووٹنگ ہو رہے ہیں، میں نے جیسے کہا خط لکھے جا رہے ہیں، غالباً یہ اپنی برادری کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ ان سے ہی پوچھیے گا، کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی۔ لیکن دیکھیں، ججوں کے اندر تفریق ہوتی ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے، جب بھی تک میجورٹی اور ڈسینٹنگ نوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ سسٹم کا حصہ لیکن ہے۔ ووٹنگ کہاں آپ ہوتی ہے؟ کیا ووٹنگ بھی ہوتی تھی پہلے؟ آپ کو بتائیے، جو ججمنٹس آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں؟ ووٹنگ سے ہی آتی ہیں نا، کہ نہیں نہیں، مطلب اس کچھ طرح کی میجورٹی ووٹنگ کے جی جو خاص طور پہ 26ویں ترمیم پہ آئی کہ 3 جج نے یہ کہا، 2 جج نے یہ کرا، 5 حق میں ہو گئے نام لے کر، اس طرح کی ووٹنگ جو نہیں ہوتی، فیصلوں پہ ہوتی ہے نا ووٹنگ تو۔ تو فیصلوں کی وہی ووٹنگ ہوتی ہے نا، ووٹ کر کے کون کے ساتھ اس طرح کے ایک فیصلے پہ دوسرا اس پہ ہے۔ دیکھیے، جو بات ہے آپ نے بالکل شروع میں وجہ فرمائی بریلوی صاحب، کہ یہ جو ترمیم آئی ہے، اس ترمیم نے جوڈیشری کا بالکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کے اندر ججوں میں تفریق پیدا کر دی گئی ہے، ایک آرٹیفیشل ایک بینچ بنا دی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ چلے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ، کیونکہ سارا سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ لیکن یہ سارا گند جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میں کی جوڈیشری اور جو ایگزیکٹو کے لوگوں میں، اس میں جو ایک بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہاں اکثریت ہو گئی ہے ایگزیکٹو اور ان کے حواریوں کی، جو بار کاؤنسلز میں ہے، اٹارنی جنرل ہے، لا منسٹر ہے، جو ایگزیکٹو کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ججز ہمیشہ مائنورٹی میں چلے گئے، تو اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے ٹوٹل کیپچر کر لیا سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ، کیونکہ اس کا لفظ لکھا ہوا ہے نامینیٹ لیکن اینڈ عابد زبیری ڈٹرمن صاحب، یہ آپ کے جوڈیشل کمیشن کو آپ کے ججوں کی ایک خاصی بڑی تعداد نے قبول کیا نا، کہتے کہ ہم نہیں بیٹھتے۔ ابھی
نہیں قبول کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں ججوں کا کام ہوتا ہے بیٹھ کے، یہی تو وہاں چیلنج ہے کہ وہ بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ آئین اور قانون کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں. یہی تو ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے بحث ابھی جو ہم نے کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بننے سے سپریم کورٹ کے اندر جو جوڈیشل پاور ہے اور جورسڈکشن وہ سارے ججوں کی ختم نہیں ہو گئی. فل بینچ کا کوئی قدغن نہیں لگائی گئی ہے 191 میں، آرٹیکل 191 میں، کہ جی وہ فل کورٹ یا فل کورٹ بینچ یہ کیس نہیں سن سکتی. ہاں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں جو اس طرح کے جو آرٹیکل 184 جو اوریجنل جورسڈکشن ہے یا اپیلیں جو کانسٹیٹیوشنل کے انٹرپریٹیشن پہ آتی ہیں یا ایڈوائزری جورسڈکشن جب صدر کو ایڈوائز مانگتے ہیں، اس کا اختیار ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کو دے دیا گیا ہے اور اس میں نومینیٹ کرنے کا اور ڈٹرمن کرنے کا اختیار لیکن زبیری صاحب یہ بہت پرانی بحث ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے اتھارٹی رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پارلیمان بالادست ہے کیونکہ وہ آئین بناتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہم آئین جو ہم ججز جوڈیشری میں تبدیلی لا رہے ہیں، آئین پارلیمنٹ کو اس بات کا حق دیتا ہے جو بالادست ہے کہ وہ فیصلے کرے کہ اور کر بھی رہے ہیں کہ 5 رکنی بینچ بیٹھے، 3 رکنی بینچ بیٹھے، فل کورٹ بینچ ہے، 7 رکنی بینچ بیٹھے. آپ نے یہ بھی اختیار دے دیا آپ کے چیف جسٹس نے انہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ان کے اندر اختیار جو بینچ بنانے کا اختیار تو ابھی بھی ججوں کے پاس ہی ہے. اب اس میں پہلے چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہوتے تھے، اب 2 قسم کی کمیٹیز بن گئی ہیں. ایک ہے جو چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں جو نارمل کیسوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے بینچ بنے گی، کیا کہاں لگیں گے کیسز، اور ایک ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی یہ کمیٹی ہے جس کے اندر جو سینئر جج ہیں جسٹس امین الدین وہ اس کی سربراہی کرتے ہیں. تو یہ بینچوں کے پاس چلا گیا اختیار بینچ بنانے کا. تو بینچ بنانے کا اختیار نہیں نہیں، اس سے بھی جوڈیشل کے. تھوڑا سا میں ایک اور طالب علمان سوال کروں گا. آپ نے جو ایک پرانا قصہ تھا ختم کر دیا تھا، کیونکہ جو بھی حکمراں آتا تھا جیسے اپنے وہ بالے ایم این اے ہوتے ہیں نا اپنے علاقے کا، سب سے پہلے ایس ایچ او لگاتے ہیں. اب انہیں فکر یہ ہوئی کہ جی سب سے پہلے اپنا چیف لگاؤ. جو سجاد علی شاہ کا پرانا واقعہ ہے کہ بائی پاس کیا گیا لا کے لوگوں کو، جو جس پہ پھر جھگڑا بھی ہوا. اسی طریقے سے یہ ہوا کہ آپ سینیرٹی کے اعتبار سے موجودہ چیف کو بننے نہیں تھا، اس کے لیے سب کچھ کیا گیا. حق رائٹ دیکھیے ٹو جسٹس. جی آپ نے دیکھیے بڑی بات کی ابھی برویل صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں کون بالادست ہے. دیکھیے ہمارے ملک کی جورسپروڈنس یہ کہتی ہے، جو قانون یہ کہتا ہے کہ آئین ہمارے یہاں سپریم ہے. سپریم کورٹ، ایگزیکٹو اور پارلیمان مقننہ جو ہے وہ آئین کے ماتحت ہے. اب آئین ہمارا دیکھیے یہ جو پارلیمنٹ جو امینڈمنٹ کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نہیں ہوتی. ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جو آئین بناتی ہے، جیسے 1973 کا آئین بنا. اس کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں جو اوریجنل جو اس کی شکیں تھیں اس کو سپریم کورٹ بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتی کہ آئین کے خلاف، کیونکہ وہ خود یہ جو سپریم کورٹ ہے پیداوار ہے اس آئین کے تحت ہی بنی ہے. لیکن جو امینڈمنٹس آتی ہیں، جو ترمیم آتی ہے، اس کو بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے. جبکہ 2 کلوزز ڈال دیے گئے کہ اس ترمیم کو کہیں نہیں چیلنج کیا جا سکتا، اور سپریم کورٹ پہ کوئی قدغن پارلیمان پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون امینڈمنٹ کر دے. لیکن ہمارے کورٹس نے انٹرپریٹ یہ کیا ہے کہ آپ کچھ سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں، یعنی کوئی بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے آئین کا، اس کو اندر نہیں کر سکتا. کیا لیکن ہماری زبیری پارلیمان صاحب آپ کس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جب آپ لوگوں نے تو ہمارے وہ آپ کے دوست بڑے ہیں رضا ربانی صاحب، بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ضمیر جاگتا ہے جب واقعہ ہو دیکھیں جاتا وہ ہے. تو انہوں نے وہ تو فوجی عدالتوں کو انڈورس کیا آپ کے سینٹ نے، قومی اسمبلی نے، اور اب سپریم کورٹ نے دیکھیں ایکسیپٹ کیا. ان کے تحت لیکن اس کی فوجی لوگ سزائیں ہوئی 7 سال اور 13 سال کی اور 9 سال کی، اور ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے جو کوئی بھی اور بھی ہو. تو یہ تو اس میں آپ سوری ٹو سے آپ کی جوڈیشری کا ایک بڑا حلقہ شامل ہو گیا ہے اس میں. دیکھیں اور یہ آئینی اس وقت سے ترمیم ہوا جو ہے جب سے آپ نے چودھری کورٹوں کی بحالی پر سلوٹیں لی تھیں آپ نے اور چودھری اعتزاز نے اور کرد نے اور منیر ملک نے. دیکھیے وہ تو ایک ایفرٹ تھا کہ چیف جسٹس کو جس طرح سے نکالا گیا تو اس کے خلاف ایک پوری تحریک چلی کہ اس طرح سے جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا. وہ جو تحریک تھی وہ صحیح تھی، لیکن اس کے بعد اس کے کچھ محرکات کے اس کے بعد جو چیزیں ہوئی وہ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو کہ وہ اس کے بعد جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری اس کے بعد یہ 1919ویں ترمیم جس طرح سے کرائی گئی اس میں صحیح نہیں تھا. ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا پارلیمانی کمیٹی میں اور جوڈیشل کمیٹی میں. تو لیکن اس کے اندر بیلنس بریک کے بعد اب انہوں نے پارلیمنٹ نے اپنی پارلیمان، اب دیکھیے ساری جھگڑا شروع ہوا ہے کہ پارلیمان نے یہ امینڈمنٹ پاس کیسی کی 26ویں ترمیم. آپ نے دیکھا رات کے اندھیرے میں پاس ہوئی، پچھلے چیف جسٹس نے سہولت کاری کی، ججمنٹ سیٹ اسائڈ کی، منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا، پھر فارم 47 کی حکومت آ گئی، اور پھر اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اس کی جو آپ کی بینچ تھی اس نے وہ جو 14 جولائی کا پچھلے سال کا فیصلہ اس کو سیٹ اسائڈ کر کے وہ آج
ایک پارٹی کے پاس اس کی اپنی پارٹی اس کی اس کی سیٹیں زیادہ ہیں جو ملی ہیں ان کو یہ ریزرو سیٹ. آپ نے ریزرو سیٹ اٹھا اچھا کے دیکھیں ایک زبیر صاحب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے مجھے جی بتائیے کیا یہ دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی مثال ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ آئینی بینچ بھی ہو؟ بالکل ہوتی ہیں. دیکھیں آئینی بینچ انڈیا کے اندر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتی ہے کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہوتا ہے, وہ سینئر ججوں کو لیکن کیا بٹھاتے ہیں, وہ اس کے آئینی اندر بینچ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بالادست ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بالادست نہیں ہوتی, وہ اس کا حصہ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 176 میں کہ سپریم کورٹ ہوگا چیف جسٹس اور اس کے رفقا ججز جو ہوتے ہیں, اور آرٹیکل 184 85 اور 86 کہتا ہے 186 کہ جی سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے اوریجنل جوریسڈکشن. یہ وہ انہوں نے تفریق کر دی, بینچوں میں ڈیوائڈ کر دیا, انہوں نے کورٹ کے اندر ایک کوڈ بنا دیا اور اپنی مرضی سے ججز بٹھا دیے جو ان کے فیصلے, کیونکہ ہمارے میرے آپ کی جو پٹیشن ہوتی ہے سرکار کے اور حکومت کے خلاف ہی ہوتی ہے نا, اب وہ ان کے اس کے فیصلے سنیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا, ابھی جو مائنورٹی فیصلہ ہے جسٹس افغان کا, اس میں لکھا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو چیزیں ہوئی وہ اس کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوئی تھی, اپنی لیکن مرضی یہ کے مجھے جج جو لگا بتائیے دیتے ہیں. جسٹس امین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے؟ یہی ہمارا مدعا یہی ہے کہ وہ اختیار آپ کے جب بینچ میں بیٹھیں گے آپ, تو آپ ٹھیک ہے آپ کے فی الحال جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ ترمیم صحیح ہے نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہوگا. لیکن کہاں اس میں قدغن لگائی گئی ہے کہ وہ پورا کورٹ نہیں سن سکتا. نو بینچ ادر دین بیسٹڈ ان دا سپریم کورٹ. یہ بات تو آج بات کرے تھے ایک جج صاحب, معزز جج صاحب جسٹس مظہر کے, جی وہ تو بیسٹڈ ان دا سپریم کورٹ, جو پاور تھی وہ صاحب جوڈیشل پاور تھی وہ لیکن زبیری صاحب ایک میں آپ سے, یعنی یہ تو بڑا لمبی چوڑی بحث ہے اور میں نے کہا میں بہت عالم ہوں, لیکن عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑے ایشوز آتے تھے, جب 13 رکنی بینچ ہوتی تھی اور اب آپ نے اور بڑھا دی, آخر 24 رکنی فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بیٹھتی آئین ترمیم کے لیے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بیٹھے, لیکن ہمارا مدعا یہی کہ 16 بیٹھے کیونکہ 7 ججز ترمیم کے تحت ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اگر 24 بھی بیٹھتے ہیں تو 24 سن لیں گے نا, پھر خود فیصلہ کریں. دیکھیے سجاد علی شاہ صاحب کا آپ نے نام دیا جج, اس کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ جو جج اویلیبل ہوتا ہے وہی فل کورٹ ہوتا ہے. اگر کچھ جج کیس سننے سے منع کر دیتے, کہتے میں نہیں بیٹھ رہا, یہ کسی پہ اعتراض ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اعتراض ہو گیا میں نہیں سننا چاہتا, جو جتنے رہ جاتے ہیں وہ فل کورٹ ہوتا ہے. کیونکہ فل کورٹ کی کوئی پروویژن نہیں ہے, رولز کے اندر بھی ہے, آئین کے اندر بھی نہیں ہے, وہ ایک کنونشن تھا. اس طرح کے بڑے سیریس معاملے آ جاتے تھے امینڈمنٹ کے اور اس طرح کی چیزوں پہ, اس میں جیسے ملٹری کورٹس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا 21ویں ترمیم پہ جو کیس آیا 2015 میں, 17 جج کے پورا کورٹ کی اسٹرینتھ تھی, وہ 17 ججوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. اب اگر سوری ٹو سے جو جس طریقے سے یہ جا رہا ہے, کیا اگر اس کو آپ کو بھلا کرے 26ویں آئینی ترمیم کے کہا, سوری میں ذرا بہت محتاط استعمال کر رہا ہوں, کہ بہرحال کہتے ہیں جی ایک 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری ہو چکی تھی لیکن بعض وجوہ کے سبب وہ نہیں لائے گئے, 2 مہینے پہلے اس کی بازگشت سنائی دی تاکہ پھر مکمل ہی جو ہے وہ یہ جو آپ لوگوں کی آوازیں اور اعتراض اور یہ جو سب کچھ ہو رہی ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے. ہے ایسا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت اسلام آباد میں؟ دیکھیے میں نے تو سنا ہے یہ جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں غلطیاں, ہو سکتا ہے اس کو کور ہی کر لیے جائے اس میں 27ویں ترمیم میں, یہ خطرہ ہے اس کیس میں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے جہاں سے وہ ترمیم آئے گی, انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا وہ ترمیم آئے گی, پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کو انڈوز کر دے. کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے ترمیم لا منسٹر اور ان سے پوچھا گیا معزز ارکان سے کہ آپ نے یہ ترمیم دیکھی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو آج تک ابھی تک ڈرافٹ نہیں دیکھا, لیکن اسی رات انہوں نے اس کو تصدیق کر دی. پارلیمان نے بھی, پوری پارلیمان سینٹ نے بھی اسی رات پاس کر دیا, اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اور صدر صاحب نے فوراً سائن کر دیا. تو دیکھیے نا یہ تو جہاں سے فیصلہ ہوگا, اگر ان کو چاہیں گے کہ 27ویں ترمیم کیا وہ 28ویں ترمیم وہ چاہیں گے کانسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا جائے, اس کی کلوز ڈال دی جائے, وہ بھی ہو جائے گا, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو انڈورس کرنے کے لیے. نہیں لیکن یہ بڑا بتدریج کام ہوا ہے نا, آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں زبیری صاحب کہ کس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ اور کوئٹہ اور سندھ سے اور پشاور سے آپ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے لاتے ہیں. پتہ نہیں اس کا معاملہ کس حد تک پہنچا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنانا, اور پھر یہ بھی ہوا کہ وہ دو بار ان کو حلف لے یا نہ لیں, کیونکہ وہ ایک اسلام آباد ایک فل فلیش ایک اس کو سپریم کورٹ ہی کا تقریباً درجہ حاصل ہے نا, جو اس کے فیصلے سے چیلنج نہیں ہو رہے. تو یہ جو نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. ہائی کورٹ کی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے 199 میں, سپریم کورٹ کے پاس اپنی 185 184 لیکن میں بعد ہوتی ایسے ہے. فیصلے سپریم ہوتے کورٹ ہیں, پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا, وہ چیلنج تو نہیں ہو سکا نا چیف منسٹر کے پی کا. وہ اگر کوئی کرے نہیں چیلنج تو اس میں کسی اور کا قصور تو نہیں ہے, پارٹی کے پاس اختیار ہوتا ہے, جو ایگریڈ ہوتا ہے وہ اگر وہ چیلنج نہ کرے تو حتمی ہو جاتا ہے فیصلہ. لیکن ہر پارٹی کے پاس اختیار ہوتا ہے, جو پارٹی نہ بھی ہو اگر وہ ایگریڈ ہے, وہ اس کے سپریم کورٹ نے تو یہاں تک فیصلے کہ جو پارٹی کا نہ بھی ہو اگر وہ ایگریڈ ہے کسی فیصلے سے, اس کو تکلیف ہے, وہ اس کی اپیل کر دے.
تو یہ تو پارٹی کے اوپر ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا فیصلہ چیلنج نہیں ہوا. کوئی پارٹی کوئی لیکن موقع لوگ ہمارے کریں گے یہاں تو جو چیلنج ہوگا نا. آئین کا ترمیم حصہ بن جائے، آپ مجھے ذرا کریکٹ کر دیجئے، شاید وہ نہیں ہوتے. خیر وہ بھٹو صاحب اللہ ان کو جو رحمت دے، بڑی پیل پارٹی باتیں کرتی ہے. آمین. آپ کو یاد نہیں جی تیسری چوتھی پانچویں ترمیم ایسے ایسی لے کے آ گئے جی. تھے، وہ سانگڑ کے ایک جج کو بیچارے کو جسٹس ہتھکڑیاں تک پہنا دی تھیں. لوگوں کو اور پہلے 3 جسٹس مہینے پیش کیا جاتا، 15 دن میں دوبارہ واپس آ گیا. یعنی یہاں تو دیکھو عدالتوں کو استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو انصاف کی جگہ انہیں مزید جو ہے 6 ماہ لاپتہ رکھا گیا، بعد میں کال جی 50 لاکھ روپے لے لو اور خاموش ہو جاؤ. تو یہ سب کا جوڈیشری کا ہی کام کر رہے ہیں یہ سب. یہ سب یہی ہو رہا ہے. اسی طرح جوڈیشل کو کنٹرول کرنا ہے ان کا. دیکھیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لینا، اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں اپنی مرضی کے فیصلے لینے میں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں میں کہ ان ججوں نے، جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک حلف لیا ہوا ہے. حلف میں ان کا دے ہیو ٹو ڈیفینڈ، پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن دیکھیں حلف، اور یہ اللہ کی آیت ہے قرآن شریف کی، اس کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ویری انصاف صاحب، حل صرف تو سب فیصلہ سے کرو. زیادہ دھاولک نے لیا تھا جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے تھے. چھوڑیے ابھی حل دیکھیں کی نا، بات آپ کو. حل تو وہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ججوں کے سیاسی اوپر لوگ جب زیادہ حلف لیتے ہیں تو حلف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آپ کو ہی پتہ ہے نا. لیکن یہاں جوڈیشری کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھیے وہ اللہ کے نائب بن کے بیٹھتے ہیں. اگر وہ اس کا بھی خیال نہ رکھیں تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے ہر کوئی تو فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا نا پارلیمان میں بیٹھ کے. وہ میرا آپ کا فیٹ لا تو بنا رہے ہوتے ہیں، آپ لیکن اپنے فیصلہ. تجربے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی تحریر پر اگر مور ضبط کر دی گئی تو پھر شاید 27ویں ترمیم نہ آئے، یا 27ویں ترمیم لانی پڑے گی؟ یہ اس وقت جو بحث چل رہی ہے. نہیں، یہ دیکھیں ان کی مرضی ہے، وہ لائیں نہ لائیں. اور جوڈیشری کو اور کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو اور زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت دیکھیں اسی کورٹ نے ان کو 2/3 اکثریت بھی دے دی حکومتی ارکان کو، وہ جو ریزرو سیٹس دے کے ان لوگوں کو. تو یہ دیکھیں نا، اب ان کی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہیں گے مرضی ان کی. لیکن مرضی ان دا سینس کہ جہاں سے ان کو حکم اعلیٰ آئے گا تو پھر اس کے حساب سے کوئی 27ویں کیا 28ویں 29ویں 30ویں کرنا چاہیں، سب جو ترمیمیں ہوں گی کریں گے. جی شکریہ عابد زبیری صاحب، بڑے سینئر سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، بڑے سینئر. اور یہ کہتے ہیں 27ویں کیا 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے. ذرا بریک کے بعد آئیں گے تو قلم تنظیم کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک دلچسپ کیا بلکہ افسوسناک امر ہے کہ اس تنظیم کو باقاعدہ رجسٹرڈ بھی کیا گیا الیکشن کمیشن میں. الیکشن میں ان کو حصہ لینے بھی دیا گیا، اور برسوں ان کے حوالے سے واقعات چلتے رہے. آخر یہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن اب کیوں کیا گیا TTLP کے خلاف؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس شرپسندوں کے ٹولے نے مختلف پولیس وینز چھینی، 8 پولیس وینز کو آگ لگائی گئی، ستھرا پنجاب کی بہت ساری گاڑیاں توڑی گئی، ریسکیو 1122 کو جو ہے وہ قابو میں کیا گیا، اور پولیس وینز کو اسلحہ سمیت جو ہے وہ پولیس وینز پہ قبضہ کیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. حکومت پنجاب کی ترجمان بڑے تفصیل سے بتا رہی تھیں کہ لبیک تحریک جو بینڈ قرار دے دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور بھیج دیا مرکز کو، اس میں کس طرح پرتشدد طریقے سے پولیس کو نشانہ بنایا. پھر وہ یہ بھی بتا رہی تھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں سونا نکلا، کتنی تعداد میں بھارتی کرنسی نکلی، اور اب ان کے بارے میں کہتے ہیں جی سراغ لگا لیا گیا، پکڑے نہیں گئے. ہمارے بیورو چیف لاہور ناظم ملک ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب، میں بہت نہیں چاہوں گا یہ کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ اور یہ سب کچھ، یہ تو آج سے نہیں ہے. آپ کو علم ہے کہ جب ان کے والد خادم رضوی کا جو واقعہ ہوا اور وہ جلوس جو ہے اسلام آباد گیا، یہی تقریباً صورتحال ہو گئی. پھر کس طرح انہیں بانٹا گیا، پیسے تقسیم کیے گئے. اس دوران ان کی سینکڑوں مساجد، سینکڑوں مدارس، پھر جو کرنسی، سونا، زیور، یہ سب کچھ سامنے کیا اس وقت یہ ہمارے شریف خاندان کی حکومت جو ہے برسوں سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی؟ کیا ان کی انٹیلیجنس نہیں بتا رہی تھی کہ یہ کس طرح مسلح ہیں؟ آپ اور ذرا چھوٹے موٹے لوگوں کو دیکھ لیجئے، کوئی پستول آپ کے پاس اگر سرکاری لائسنس میں نکل جائے، سڑک پر کہیں آپ کسی پولیس والے کو اگر آپ کا غلطی سے جو ہے وہ ہاتھ بھی لگ جائے تو یہ ذرا سا آپ سگنل توڑ کے دیکھیں کہاں سے پکڑ لاتے ہیں. تو یہ جو ماؤتھ آرگن بن کے جو درس ہمیں دیا جا رہا ہے،
کہ یہ سب کچھ کرتے رہے. کیا کہیں گے ملک صاحب؟ آپ کا ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں. جی بالکل ایسے ہی بریلوی صاحب، جب ان کے والد والا رضوی والا خادم رضوی والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان پر پابندی لگ گئی تھی، اور جو بعد ازاں 6 مہینے کے بعد ہٹا لی گئی تھی، اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ آج کے بعد ہم پرامن شہری کے طور پر رہیں گے اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی ایسا نظام نہیں کریں گے جس سے ریاست کی ریٹ امن و امان قائم ہو، قتل و غارت گری ہو یا گھراؤ جلاؤ ہو. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کیا اور دوبارہ منظم کو زیر زمین تھوڑی کر لیا ملک صاحب. اوپن پارٹی تھی، الیکشن کمیشن نے ان کو ٹکٹ دیا، الیکشن میں حصہ لیا. جو ان کے جلسے جلوس، ان کی گاڑیاں قافلے جس طریقے سے گھومتے تھے، کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا سکتا تھا یہ کتنے ان کے پاس عسکری وسائل ہیں، مالی وسائل ہیں؟ جی بالکل اسی طور پر میں آپ کو یہ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو حکومت کے ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے، وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے، لیکن تب تک ان کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا تشدد کا. اور اسی بنیاد پر ان کو الیکشن کمیشن میں بھی ان کو رجسٹر کیا گیا، ان کی جماعت کو، اور ان کے اس ٹائم ایک ایم پی اے بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو جب یہ والا واقعہ شروع ہوا، یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے جس میں گھراؤ جلاؤ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں پھر جو چیزیں ہیں حکومت کو سخت ایکشن لینا پڑا، کیونکہ طریق لبیک نے جو اپنا مادہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک صاحب اس سخت ایکشن لینا پڑا. کیا ان کی انٹیلیجنس رپورٹیں نہیں بتا رہی تھی کہ جب یہ ایکشن لیں گے تو کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس جو اسلحہ ہے؟ عموماً آپ کو ہی پتا ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی کو کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس کے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. انٹیلیجنس رپورٹیں بتا دیے کہ کتنا اسلحہ ہے، باقاعدہ پولیس والوں کو اغوا کر کے لے گئے، کس طریقے سے اسلحہ استعمال کر رہے تھے. سوری ٹو سے جو پنجاب کی پولیس جو ہے بڑے تمغے اور سلوٹ لیتی ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ کتنے انٹیلیجنس کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کتنے پولیس والوں، اس ایس ایچ او اور علاقے کے ڈی ایس پی ایس پی سے پوچھا گیا یہ کیا ہو رہا تھا؟ جی بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے تشدد سے بچا جائے اور لوگوں کے نقصان سے بچا جائے، اس لیے آخری حد تک حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا. لیکن اس سے بڑا تشدد ہوا تھا، آپ کو یاد ہے اس وقت تو تھانے انہوں نے پکڑ لیے تھے. محترم خادم رضوی کے زمانے میں تو تھانوں تک پہ قبضے ہو گئے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب یہ تازہ واقعہ سامنے آیا، حالانکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا مجاز بریلوی صاحب، اس کو ذرا مدد رکھیے گا. جب یہ پہلے کال دیتے تھے تو ان کی ایک کال پر 50-60 ہزار 1 لاکھ بندہ سڑکوں پر آ جاتا تھا، پورے پنجاب سے لوگ آ جاتے تھے. اس دفعہ ان کی کال پہ صرف 2 سے 3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آ سکے. جو ان کا مرکز ہے ملتان روڈ چوک یتیم خانہ میں، وہاں پر 2-3 ہزار لوگ ہیں، آخر تک 2-3 ہزار لوگ ہی تھے. یہ بار بار خاص رضوی صاحب بھی اعلانات کرتے رہے کہ گھروں سے نکلے، یہاں پہنچے، لیکن ان کی کال پر ناکام ہوئی اور لوگ گھروں سے نہیں نکلے، ان کے احتجاج میں شامل نہیں ہوئے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے لاہور سے نکلے اور مریض کے تک پہنچ گئے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مزید توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا، لیکن اس پر آخری سوال ملک صاحب یہ بتائیں، یہ بڑا عجیب سی بات کہ سراغ لگا لیا گیا ہے، پکڑے نہیں گئے. جی وہ پنجاب حکومت اور سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ جب یہ کریک ڈاؤن ہوا مریدکے میں، اور اس وقت دونوں بھائی ایک موٹر سائیکل پر قریبی گلیوں میں جاتے ہوئے دیکھے گئے، وہاں سے یہ غائب ہو گئے ہیں. اور پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ٹریکنگ کی گئی ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر، یہ ان کی جو موجودگی ہے وہ آزاد جموں و کشمیر میں ثابت ہو رہی ہے. اور اس پر انہیں کہا بھی گیا ہے کہ اپنی جو گرفتاری ہے وہ رضاکارانہ طور پر پیش کر دیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی گرفتاری دیکھنے میں نہیں آئی. طاہر ملک صاحب، ناظم ملک صاحب شکریہ. ناظم ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی جو کہنا ہے کہ یہ فرار ہو کر آزاد کشمیر چلے گئے ہیں، اور یہ اور بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ اس عالم میں کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ کابل کا محاذ ابھی تک سرد نہیں پڑا، خاص طور پر ٹریٹ کا صورتحال اور تورخم کی صورتحال کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور افسوسناک امر ہے کہ وہ افغان جن کو ہم نے کوئی پوری جان دہائی اپنی معیشت کو داؤں پہ لگایا، اپنے وطن کو داؤں پہ لگایا اور ایک بڑی جنگ میں ان کا ساتھ دیا،
آج وہی دہلی میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف صف آ رہا ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی ہیں, بڑی گہری نظر ہے ان کی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھ اتنی افسوسناک امر ہے, اور بہرحال آنکھیں دکھا رہے ہیں ہمیں, اور جو کہتے ہیں جی, اور وہ بھی دہلی میں بیٹھ کر, تو یہ جو سیز فائر ہو گئی ہے یہ ہاؤ لانگ, کب تک چلے گی, کیسے چلے گا یہ سب؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ کا اس میں سوال نہیں ہے, اس میں سوال ہے ریاست پاکستان کا. اور اس بات میں تو کوئی ابہام اب موجود نہیں ہے نا کہ افغان طالبان مہرے بن رہے ہیں ان عناصر کے ہاتھوں جو ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان ہٹا دیجئے, افغانستان کو ہٹا دیجئے, انڈیا کو. کیا مجھے آپ کی بیٹی کو تحریک طالبان پاکستان کی آئیڈیالوجی ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا آپ, میں تو نہیں چاہتی کہ میں ایسے پاکستان میں میری بیٹی کل سانس لے جہاں اس کی تعلیم, اس کی موومنٹ, اس کی سوچ پر سوال ہو, یا ایک اسٹریٹجی ہو کہ عورت کو انویزیبلٹی دینی ہے. مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ طالبان اور پاکستان کیا کہہ رہے ہیں, مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ کیا پاکستان اس کی اجازت دے سکتا ہے. اور پھر اس میں آپ اس بات کا تڑکا لگا دیجئے کہ ہمارے پاس ٹینجیبل ایویڈنس ہے کہ 2 سٹنگ جنرلز, میں بالکل وثوق سے آپ کے ساتھ اس لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آج جو بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب آج جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب جو سبق دے رہے ہیں, یہ انہی کی پارٹی جو تھی انہوں نے ہی تو ان کو بٹھالا, پولیٹیکل ان کو اسپیس دی, ایک نہیں دہائیوں. اور تو یہ سوری ٹو سے قومیں تاریخ سے سیکھتی ہیں, انہوں نے کچھ سیکھا ہوا ہوگا اب یا نہیں؟ لیکن مجھے آپ بتائیں, آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا صرف پاکستان ہی اکیلا, اگر یہ پاکستان سب کچھ کر بھی رہا تھا تو کیا پاکستان یہ سب اکیلا کر رہا تھا؟ کیا اس کے پیچھے مڈل ایسٹرن پاورز نہیں تھی؟ کیا اس کے پیچھے ویسٹرن پاورز نہیں تھی؟ پاکستان تو فرنٹ فٹ پلیئر تھا. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نہیں, لیکن جو ان کے پیچھے تھے, سعودی عرب نے تو 30 لاکھ افغانوں کو پناہ نہیں دی, انہوں نے تو پاسپورٹ نہیں دیے, انہوں نے تو شناختی کارڈ نہیں دیے, انہوں نے تو اپنے گھروں میں نہیں رکھا, انہوں نے یورپ نے انہوں نے ہمارے یہاں بھیجا, الٹا پورے سارے عرب کے جو ہے مجاہدین کو ہمارے یہاں بھیج دیا, اسامہ بن لادن سمیت, ہمیں ڈھیروں بوریوں میں بھر کے ڈالر بھیجے, تو انہوں نے سرزمین استعمال کری نا, اور آج بھگت ہم رہے ہیں. اب ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے وہ؟ یہ بات میں ہر دفعہ سنتی ہوں, مطلب ہم کس طرح سیکھیں, کیا کریں؟ یہ حملے ہونے دیں, بات چیت کی طرف جائیں, اس پہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اسٹریٹجی ہے طالبان کی بات چیت کا کہہ کر وقت گین کرنے کی. آج سے نہیں, پچھلے 20-22 سالوں سے جب مار پڑتی ہے, جب پھنس جاتے ہیں تو بات چیت کی بات کرتے ہیں. جیسے ہی اس بات چیت کے تحت اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں, پلٹ کر حملہ کرتے ہیں. نہ درن لائن ریکگنائز کرتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین ریکگنائز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہی آبجیکٹو ہے جو ان کا آبجیکٹو ہے افغانستان پہ, کہ وہ کسی طور ریاست پاکستان کو بھی اس آئیڈیالوجیکل کانسٹرکٹ کا حصہ بنا کے قابض ہو جائے. اس کی اجازت پاکستان نہیں دے سکتا. میرے جتنے بھی اختلافات ہوں, آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں, لیکن آپ کیا اگری کرتے ہیں طالبان کی آئیڈیالوجی سے؟ اور کیا دوحہ میں کیا ہوا ہر وعدہ انہوں نے نہیں توڑا؟ تو مجھے کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو وہ دوحہ میں کھڑے ہو کے ترکی اور قطر کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں انہیں وہ پورا کریں گے؟ میں تو کاشیسلی آپٹیمسٹک بھی نہیں ہوں. اور دیکھیے, انہیں بارڈر وار لڑنی نہیں آتی, اس لیے وہ بارڈر وار سے پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر گوریلا اٹیکس کرتے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں کس قسم کی انفارمیشن باہر آ رہی. گہری نظر ہے ڈاکٹر صاحب کا, درست ہے کہ یہ اصل ان کی جو آئیڈیالوجی اس سے زیادہ خطرناک ہے جو پاکستانی معاشرے پر آ کے اثر انداز ہونا چاہتی ہے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویل کو اجازت دیجیے.